اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر وہ صرف بیٹیاں ہوں، فوق اثنتین دو سے زیادہ ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو انہیں ترکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر بیٹی ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ تو اسے آدھا ملے گا۔ اولاد کے حصے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں، خواہ ایک ہو یا ایک بھائی ہو، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، یا دو ہو یا زیادہ ہو، لیکن بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں، تو اس صورت میں تو اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ انہیں اس ترتیب سے تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملے گا۔ لیکن اگر میت کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، چاہے والدین ہیں اور اس کی بیوہ بھی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو اگر بیٹی صرف ایک ہے تو اسے اپنے والد کے میراث میں سے آدھا ملے گا، باقی آدھا دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ بیٹی اگر ایک ہے تو آدھی جائیداد بیٹی کی، اگر کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا۔ اگر بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یا 2 ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں ان کو اپنے والد کی جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا، اور وہ 2/3 حصہ ان میں تقسیم ہوگا برابر برابر۔ 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ان کو مل گیا، 1/3 ایک کو ملے گا، 1/3 دوسرے کو، یعنی 2/3 کا آدھا ایک کو ملے گا، آدھا دوسرے کو ملے گا۔ 3 ہے تو وہ 2/3 ان 3 میں تقسیم ہوگا، 4 ہے تو 4 میں تقسیم ہوگا، 5 بیٹیاں ہیں تو 5 میں تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی اگر بیٹا ہے تو پھر تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہے۔ صرف بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ملے گا، ایک سے زیادہ ہے تو اس کو 2/3 ملے گا، نہیں 2/3، 3 میں سے 2 حصے، یعنی آدھے سے زیادہ ہو جائے گا نا۔ آدھا تو مطلب یہ ہوگا کہ 3 میں سے 1.5 ہے، باقی دوسرے ورثہ، اگر والد ہیں والد کا حصہ آگے بیان کیا جائے گا، والدہ ہے تو اس کا الگ حصہ ہے، بیوہ ہے اس کا الگ حصہ ہے، تو باقی ورثہ کو یہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہاں اس بیٹی کا حصہ کتنا ہے، یعنی اس کو آدھا ملے گا، آدھے سے زیادہ اس کا ہے نہیں، باقی جو بچے گا وہ دوسرے ورثہ کو جائے گا۔ اور اگر 2، ہاں آگے آ رہی ہے، قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہی یہ ورثہ کا ذکر ہے، میراث کا ذکر ہے، لیکن پورے قرآن میں سارے حصے ذکر نہیں ہیں، کچھ حصوں کا ذکر احادیث میں ہے۔ تو وہ جیسے یہاں قرآن میں فوق اثنتین ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں، اگر 2 ہو اس کا حصہ قرآن میں نہیں ہے، 2 سے زیادہ کا تو بیان کیا کہ انہیں 2/3 ملے گا، فوق اثنتین ہے نا، یہاں فوق اثنتین کا مطلب 2 سے زیادہ ہو، تو اس کا حصہ تو یہاں پر ذکر ہے کہ 2/3، 2 ہے، میں نے کہا 2 کا بھی وہی ہے، وہ کہاں سے میں نے کیا،
وہ حدیث میں تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، تو ان کا میراث میں جو حصہ میں نے واقعہ آپ کو بیان کر لیا تھا کہ اس کے وہ جو بچے ہیں ان کے چچا نے سارا لے لیا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور وحی نازل ہوئی. لیکن وحی ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہی صرف وحی ہے. اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احادیث نبویہ وہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے. فرق صرف یہ کہ ان کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ وحی غیر مطلوع ہے. تو بہرحال پھر ان میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو ان 2 بیٹیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 حصہ دیا. تو 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہو، ان کا 2/3 ہے. 1 ہو تو اس کا نصف ہے. یہ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر بیٹیاں ہوں صرف فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ، تو ترکے میں سے 2 ثلث انہیں ملے گا، 2/3 ان کو ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی 1 ہو، ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے آدھا ملے گا. یہ تو اولاد کے حصے ہیں. اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ بیٹے کا کوئی حصہ متعین نہیں، یعنی وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے. بیٹا کیا لے لیتا ہے کہ باقی جن جن کے حصہ دار ہیں ان کے حصہ ملنے کے بعد جو بچتا ہے وہ بیٹے کا ہے. اگر بیٹی اس کے ساتھ ہے تو پھر ان کے لیے جو بچتا ہے وہ اس حساب سے تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو اکیرا ملے گا، آدھا ملے گا اس بیٹے کے مقابلے میں. صرف بیٹے ہی ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے تو سارا بیٹوں کو ملے گا. بیٹیوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں ہے. ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، آدھا ملے گا، آدھے سے زیادہ نہیں ملے گا. 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں اور کوئی نہیں ہے تو ان کو 2/3 ملے گا، 1/3 پھر بھی ان کو نہیں ملے گا. وہ چچا کے بیٹوں وہاں چلا جائے. وہ سب ایک لمبی تفصیل ہے. بیٹا ایسا ہے کہ اگر وہ تنہا ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو سارا بیٹے کو ملے گا. یہ چچاؤں یا چچا کے بیٹوں کی طرف جائے گا ہی نہیں. بیٹی میں یہ معاملہ ہے. بہرحال یہ پورا ایک تفصیلی علم ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ علمی میراث ایک تفصیلی علم ہے. وہ ہر چیز جب سامنے ہوتی ہے تو وہ جو اجزاء تو یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاں وہاں پر کیسے یہ حصہ اور لیکن یہ کہ قرآن نے اور احادیث نے بتا دیا ہے کہ یہ حصے متعین ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی آپ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی عقل آپ نہیں لڑا سکتے. جس کا جو حصہ ہے وہ ہے. اور الحمدللہ کوئی جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا میراث تقسیم کرنا ہے اور اس میراث کی تقسیم کا کوئی شرعی طریقہ کار نہ ہو. شرعی طریقہ کار متعین اور مقرر ہے. تو بہرحال وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا، یہ اولاد کا حصہ بیان ہو گیا. اب اولاد کے بعد جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے وہ والدین کا ہے. سب سے زیادہ قریبی اولاد ہیں اور اس کے بعد والدین ہیں. تو ان کا حصہ بیان کر رہے ہیں. وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے والدین، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے. یہ سلیس ترجمہ ہے. جیسے لفظی ترجمہ اگر کر لیں وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے. سلیس ترجمہ یہی ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، میت کے والدین میں سے ہر ایک کو السُّدُسُ، 6واں حصہ ہے. والد کا بھی والدہ کا بھی. مما ترکا میں سے، یعنی جو میت نے مال چھوڑا ہے اس میں سے. ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد نہ ہو. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہو. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی ہوں بہت سارے.
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ والدین کا حصہ ہے. یعنی والدین کا حصہ کتنا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے ورثاء کی موجودگی اور عدمی موجودگی پر. اگر میت کی اولاد ہے، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، چاہے ایک ہے چاہے ایک سے زیادہ ہے، اولاد ہے میت کی، تو پھر والد اور والدہ دونوں کا حصہ ہے چھٹا چھٹا. والد کو بھی چھٹا 1/6 ملے گا، والدہ کو بھی 1/6 ملے گا. اگر میت کی اولاد ہے، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اولاد ہے تو والد کو بھی 1/6 ملے گا اور والدہ کو بھی 1/6 ملے گا. یہ پہلی صورت ہے. اگر اس میت کی اولاد نہیں ہے، اس میت کی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں والدہ کو 1/3 ملے گا. اولاد نہیں ہے تو والدہ کو 1/3 ملے گا اور والد کو باقی ملے گا. 2/3 والد کا ہو جائے گا. اولاد نہ ہونے کی صورت میں، یعنی اولاد بھی نہیں ہے میت کے اور اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہے. یہ بھی ہے کیونکہ اگلی تیسری صورت میں یہی بیان کیا گیا. میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور میت کے بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں والدہ کو 1/3، والد کو 2/3، یعنی وہ والد اور والدہ کو ہی مل جائے گا، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر میت کی بیوہ بھی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو پھر بیوہ ہے یا نہیں ہے اس سے بحث نہیں. اولاد ہونے کی صورت میں 1/6 والد کو اور 1/6 والدہ کو. اولاد نہیں ہے تو 1/3 والدہ کو اور باقی والد کو. لیکن اولاد نہیں ہے اور اس کی بیوہ ہے، تو اس صورت میں جو بیوہ کا حصہ ہے وہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا 1/3 والدہ کو اور اس کا باقی والد کو. یہ. اور اگر بہن بھائی ہیں میت کے، بہن بھائی ہے یعنی اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں پھر والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں تو والدہ کو 1/3 مل رہا تھا، لیکن یہاں اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں وہ بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملنا، لیکن وہ والدہ کے حصے کو کم کریں گے. اس کو فقہی اصطلاح میں حجب نقصان کہتے ہیں کہ انہوں نے وارث بننا نہیں ہوتا لیکن وہ والدہ کے حصے کو کم کریں گے. پہلے 1/3 تھا، اب 1/6 ہو گیا. 1/3 زیادہ ہے یا 1/6؟ 1/3 زیادہ اور 1/6 کم ہے، وہ والدہ کے حصے کو کم کریں گے. تو یعنی بہن بھائی ہونے کی صورت میں والدہ کو جو 1/3 ملنا تھا وہ 1/6 ہو جائے گا اور والد کو جو باقی ہے وہ والد کو مل جائے گا. اگر بیوہ ہے تو اس صورت میں 1/3 ملے گا والدہ کو، لیکن بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا 1/3 ملے گا. اس میں بھی حصہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. بیوہ نہیں ہے تو کل مال کا 1/3 ہے، بیوہ ہے تو اس صورت میں جو بیوہ کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا 1/3 ہے. تو یہ تھوڑا باریک فرق. یہ والدین کا حصہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا متروکہ مال میں سے، ان كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور والدین ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 ملے گا اور والد کو باقی مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں،
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ والدین کے حصے ہیں۔ تو اولاد اور والدین کے حصے بیان ہو گئے۔ اب آخر میں بتا رہے ہیں کہ یہ حصے تب دینے ہیں جب آپ نے اس متروکہ مال میں سے جو قرض تھا وہ قرض ادا کر لیا، اگر وصیت تھی تو وصیت ادا کر لی، اور اس کے بعد جو باقی بچا ہے وہ وارثین میں تقسیم ہو جائے گا۔ من بعد وصیت، یہ ادا کرنا ہے وصیت کے نافذ کرنے کے بعد، یوصی بہا، جس کی میت نے وصیت کی ہو، او دین، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اگر قرضہ ہے یا وصیت کی ہے وہ ادا کرنے کے بعد کرے۔ یہ نہیں کہ آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا اور مال میراث تقسیم کر لیا، یہ نہیں کہ میت نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت آپ نے نافذ نہیں کی اور میراث تقسیم کر لیا۔ وصیت کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 1/3 ہی کر سکتا ہے یا اس سے کم، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وصیت کا جو آپشن ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ بسا اوقات جیسے کہ پوتا ہے اس کا حصہ نہیں ہے شریعت، تو بھئی آپ کو آپشن وصیت کی ملی ہے، آپ وصیت کر جائیں اس کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتے کو میری جائیداد کا 1/3 1/3 اس کو مل جائے گا، یہ آپ کو آپشن ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو رونا روتے ہیں کہ پوتا اتنا اس کا والد نہیں ہے، وہ یتیم ہے اور اس کو میراث نہیں دی جا رہی ہے، تو بھائی وہ وصیت کا آپشن بھی تو آپ کے پاس زندگی میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کو کوئی ملے گا نہیں ملے گا، زندگی میں ہی آپ نے دے دی، یہ بھی آپ کو حق حاصل ہے۔ وصیت ہے 1/3 تک کی آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو وصیت کر جائیں۔ یا یہ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی اور ایسی آپ کے خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے لیکن آپ کے میراث میں اس کو حصہ نہیں مل جانا، آپ نے وصیت کر لی۔ آپ کی کوئی بھابھی ہے، بیوہ ہے، وہ اس کو آپ کا میراث میں سے حصہ نہیں ملنا ہے، آپ نے اس کو وصیت کر لیا، اور کوئی ایسا عزیز ہے، یا ویسے ہی آپ نے جو ہے نا رفائی کاموں کے لیے وصیت کر جانا ہے، تو 1/3 کی آپ کو اختیار دیا آپ کے میراث میں، 1/3 سے زیادہ کا آپ کو اختیار نہیں ہے، وہ پھر وہ رثا کا حصہ ہے، وہ ان کو ملے گا جو حصے کے مقابل۔ تو تجہیز و تکفین کا خرچہ اگر کرنا ہے تو اس میں سے کر لیں، قرضے ہیں وہ ادا کر لیں، وصیت اگر کی ہے تو وہ کر لیں، اس کے بعد تقسیم کرنا۔ یہ نہ ہو کہ وارثین کہہ رہے ہیں کہ وصیت کو ہم نہیں مان رہے، قرضے ہم نے ادا نہیں کرنے، جا کے ان سے لے لو، نہیں، پہلے وہ ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد تقسیم، یہ مال تقسیم ہو جائے۔ تو من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت نافذ کرنے کے بعد جس کی وصیت کی ہو اس میت نے، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد یہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کیا۔ وصیت والدین کے لیے تو نہیں کی جاتی، وارث کے لیے نہیں کی جاتی، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت